انقلاب آ جائے. اب مجھے اس سے اقبال کا شعر یاد آیا، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اندر انقلاب آ جاتا ہے. اب اندر اس کی کیفیت بدل گئی. پہلے اسے زندگی عزیز ترین نظر آتی تھی، اب موت اس سے کہیں زیادہ خوش آئند ہے. نشان مرد مومن باتوں گویم جو مرگ آیت تبسم بر لبے. تو یہ تبدیلی تو اندر کی ہے نا. تو آپ کو ہم موافق کر دیں گے، آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دیں گے کہ کوئی مشکل محسوس ہی نہیں ہوگی. یہ در حقیقت وہ چیز آسان نہیں ہو رہی، وہ فعل آسان نہیں ہو رہا، وہ شے آسان نہیں ہو رہی. آسانی پیدا ہو رہی ہے انسان کے اپنے باطن میں، اس کی اپنی باطنی کیفیات میں، اس کے اپنے میلانات اور رجحانات کے مابین جو کوئی ایک تقابل ہو رہا تھا کرنے نہ کرنے کا، اس میں فیصلہ کن ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے کرنا ہے، اور پھر انسان وہ کام کر گزرتا ہے. تو اصل میں یہ امام راضی کا کہنا یہ کہ یہی ترکیب صحیح ہے. وَنُيَسِّرُكَ، ہم آپ کو کے اندر ایسی سازگاری پیدا فرما دیں گے. یہ مضمون خاص طور پر جا کر سورۃ الانشراح میں آئے گا کہ در حقیقت یہ باطنی کیفیت جو ہے آپ کی یہ بدل جائے گی. شروع میں تبلیغ آپ کو بھاری نظر آئی. کیوں نظر آئی؟ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں لوگوں کی طرف سے مخالفت تھی، کسی نے تانا جو ہے وہ آپ پر کوئی چست کر دیا، کوئی فقرہ چست کر دیا، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا. اب یہ گھران گزرتا، لیکن یہ ظاہری بات ہے. ایک باطنی کیفیت بھی تھی کہ انسان یہ چاہتا ہے وہ کہ جس واقعتاً جس کی لو اللہ کے ساتھ لگ گئی ہو، کہ میں تو تنہائی میں بیٹھا ہوا اپنے رب ہی کے ساتھ اپنا ذہنی اور قلبی رشتہ استوار کیے رکھوں. جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. اس سے ہٹنا، جس کو ہمارے صوفیہ نے کہا ہے سیر عن اللہ الی اللہ، یہ 3 مراحل بیان کیے ہیں. ایک تو انسان اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ سیر الی اللہ ہے، تقرب اللہ کا حاصل کر رہا ہے. پھر ایک ہے سیر فی اللہ، اتنا قرب ہو گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی میں غور و فکر کر رہا ہے انسان، اور اپنے دل کا تار جو ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، مگن ہے اس میں. لیکن اس کے بعد مرحلہ آتا ہے، یہاں تک تو صوفیہ کا معاملہ ہے. لیکن جو نسبت نبوت ہے، نسبت رسالت ہے، اس میں حکم ہوتا ہے اب جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى. اب یہاں طور کی بلندیوں پر ہم سے ہم کلامی کا شرف جو بھی تمہیں حاصل ہوا، جو لذت اللہ کے ساتھ مکالمے کی حاصل رہی، اب نکلو اس سے، جاؤ اب تانے بھی سنو اور تلخ ترین باتیں بھی سنو. لیکن یہ کہ تانا اور تلخ ترین بات اس کا بھاری ہونا یہ ایک بات ہے، اور ایک یہ کہ اس میں وہ جو ایک تعلق تھا، اس کی جو شدت تھی، اس میں جو یکسوئی تھی، اس میں جو ایک کیف اور سرور تھا، وہ ختم ہو رہا ہے. یہ ہے وہ شے کہ جو سب سے زیادہ بھاری ہے. آج یہ باطنی کیفیات ہے، ان کو ہم لوگ اس لیے نہیں سمجھتے، اور اکثر جو لوگ اہل ظاہر ہیں صرف ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ کسی نے پتھر مار دیا، یہ بڑا سخت ہے، اس کا جھیلنا اور برداشت کرنا. انہیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کیا لطف ہے اللہ کے ساتھ لو لگانے میں، خلوت ہو اور اللہ کا کے ساتھ انسان کا ایک قلبی رابطہ قائم ہو. اس میں کسی بھی شے کی دخل اندازی پھر انسان کو گوارا نہیں ہوتی. اسی سے علامہ اقبال نے اپنے ایک لیکچر کا آغاز کیا ہے، اور عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک نسبت ولایت ہے اور ایک نسبت نبوت ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. نسبت ولایت جو ہے اس کے حوالے سے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، محمد عربی بالائے آسماں رفت باغ آمد، بخدا اگر من رفت میں باغ نہ آمد میں. محمد عربی تو آسمان کے اوپر پہنچ گئے، 7ویں آسمان پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا پر اللہ کے جو بھی تجلیات تھی ان کا مشاہدہ فرما رہے، اور پھر واپس گئے. خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاؤں تو کبھی واپس نہیں. اب یہ ہے وہ نسبت ولایت، وہ تو اسی میں مگن ہو جاتا ہے، وہی سرور، وہی کیف، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جبکہ نبی کا کام ہے، یہ نسبت تبلیغ ہے، نسبت دعوت ہے، یہ نسبت نبوت و رسالت ہے، یہ اس سے بلند ہے. لیکن یہ کہ شاخ گزرنے والی بات ہے، کہاں وہ تنہائی اور خلوت اور راز و نیاز اور مناجات اور وہ انائے کبیر کا کہ سامنے انائے صغیر کا آ جانا، کہاں یہ ہے کہ لوگوں در در کے ٹھوکرے کھانا، فقرے سننا، پھر یہ کہ وہ بھی کیفیت جو ہے وہ تو برقرار نہیں رہتی. یہاں پر در حقیقت اس کی طرف اشارہ ہے. اس لیے کہ یہ مضمون جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ ذرا کھلے گا آگے چل کر. یہ سورۃ اللیل میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اور اس کے مقابل میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرِ.
لیکن پھر آگے چل کر سورۃ الانشراح میں آئے گا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اے نبی یہ بات جان لیں، سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ شروع میں سخت نظر آئے گا کوئی معاملہ، شاخ گزرے گا، پھر اس کے اندر آسانی پیدا ہو جائے۔ اسی کی ایک مثال میں نے بارہا دی ہے، یہ ایک واقعہ ہے غزوہ بدر کا۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو ٹین ایجرز تھے، انصاری تھے صحابی، ٹین ایجرز۔ ان دونوں نے غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ چچا ہم نے سنا ہے ابو جہل ہے کوئی قریش کا سردار، اور وہ ہمارے نبی کو بہت برا بھلا کرتا کہتا تھا اور سلوک بڑا برا کرتا تھا، ہمیں بتائیں، ہم نے عہد کیا ہم اسے قتل کریں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں تم کدھر کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ وہ بڑا سردار ہے، وہ جو اونچی کلگی لگائے ہوئے وہاں پر ہے، سوار ہے، اور اس کے ارد گرد تو بڑا پہرا ہے۔ تم کہا جاؤ نہیں، بس آپ نے بتا دیا، آپ کا کام اتنا، تیر کی طرح گئے۔ اور یہ توجیہ میری ہے کہ شاید اس کے آس پاس جو تھے، وہ جو بھی اس کے باڈی گارڈ ہوں گے، انہوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ تیر کی طرح نوجوان چلے آ رہے ہیں، کوئی خاص بات ہوگی، کوئی تعلق ہوگا اس سے، ابو جہل سے، ورنہ یہ کہ کون آدمی اگر ہوش و حواس اس کے درست ہوں، کون آئے گا اس طریقے سے ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے؟ بہرحال جو بھی ہوا، یہ تو ایک تعویل ہے میری، سیدھے گئے، وار کیا ہے، پھر وہ گرا ہے زمین پر۔ پھر یہ کہ اس وقت پھر جب، اب ظاہر بات ہے جب یہ معاملہ ہو گیا ہے تو پھر چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے ایک بھائی کا، ایک کا غالباً حضرت معوذ کا واقعہ یا حضرت معاذ کا رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا ہے، پورا شانہ کٹ گیا۔ کہیں سے کوئی ایک تسمہ جڑا ہوا تھا کہ اب ہاتھ وہ لٹک بھی رہا ہے، مسلز کے تعلق منقطع ہو چکے ہیں، آپ اس سے کوئی کام بھی نہیں لے سکتے، لیکن یہ کہ وہ اب رکاوٹ بن رہا ہے، چونکہ اس کی حرکت تو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے اور آدمی لرز جاتا ہے، یہ جب آدمی اس کا تصور کرے۔ انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو جو کٹا ہوا تھا، لٹک رہا تھا، اپنے ایک پاؤں کے نیچے رکھا اور زور سے کھینچا، اٹھا کے پھینک دیا۔ لرز جاتا ہے۔ اپنے جسم کے ایک حصے کے ساتھ انسان یہ بھی کر سکتا، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کہ انہیں محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا، اس لیے کہ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، باطنی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ سننے والے کے لیے تو جھرجھری لانے والی شے ہے، لیکن یہ کہ جو اس پہ گزر رہا ہوتا ہے اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے اصل میں تاثیر۔ خیر کی طرف بڑھیے، دیکھنے والے حیران رہ جائیں، اس نے کیسی کیسی ہمتیں کی ہیں، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے ایثار کیا ہے اس نے، لیکن اسے محسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو درجہ بدرجہ بڑھ رہا ہے نا، ایک دم تو چھلانگ لگا کر وہ K2 پر نہیں پہنچا ہے، بلکہ یہ تدریج ہوئی ہے۔ یہ ہے تیسیر۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے نبی ہم آپ کو موافق بنا دیں گے، آپ کی باطنی کیفیت کے اندر موافقت پیدا فرما دیں گے۔ یہ مشکلات یا یہ جو باطنی طور پر شاق گزرنے والی کیفیات ہیں، یہ رفتہ رفتہ آپ کے لیے یہ بڑی قابل برداشت ہی نہیں، خوش آئند ہو جائیں گی، اس لیے کہ ایک روحانی لذت انسان کو اس سے بھی تو ملتی ہے۔ کہ وہ جو ایک شعر میں نے کئی بہت مرتبہ پڑھا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ کسی ایک گمراہ کو آپ ہدایت کی راہ پر لے آئے اور اس کی عاقبت آپ نے سنوار لی، کیا اس میں کم لذت ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنا قلبی رشتہ اور روحانی رشتہ استوار کر کے بیٹھے رہنا اس کا ایک سرور ہے اپنا، لیکن جب انسان دیکھتا ہے میری محنت سے، میری کوشش سے، میری تگ و دو سے فلاں شخص اس دلدل سے نکل آیا، وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، بگ ٹوٹ، اور اب اس کا رخ مڑ گیا ہے، اب وہ کدھر آ رہا ہے؟ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، اس کی زندگی میں انقلاب آیا۔ اس سے جو باطنی مسرت ہوتی ہے، اس سے جو روحانی خوشی ہوتی ہے، جیسے کہ حضور نے حضرت علی سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا علی لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی۔ یہ عرب کی بہت ہی محبوب متاع تھی، اونٹ اور سرخ رنگت کا اونٹ، اس سے کہیں زیادہ جو ہے یہ قیمتی شے ہے کہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن تم ذریعہ بن جاؤ اس کی ہدایت کا، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی قیمتی شے ہے۔ یہ ہے اصل میں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ۔ اس آیت میں بھی اب ایک اشکال ہے، تو نصیحت کیجئے، تذکیر کیجئے، اگر نصیحت نفع پہنچائے، اب یہاں مشروط ہو گئی،
معلوم یہ ہوا کہ نصیحت اس امید کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ فائدہ پہنچائے گی، لیکن یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ ہے کہ پہلے سے کیسے معلوم ہوگا؟ لہذا اس کی جو توجیہ کی ہے علماء نے، اور میں اس سے متفق ہوں، مفسرین کا تقریباً اس میں اجماع ہے۔ ایک ہے تبلیغ عام، تذکیر عام، وہ تو سب کو کرنی ہے۔ برے سے برا آدمی بھی جو نظر آ رہا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حالت میں انقلاب نہیں آ جائے گا، کیا پتہ؟ آخر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ ڈاکو تھے پیشے کے اعتبار سے حضرت ابو ذر، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ان کی اس وقت کی کیفیت کو دیکھ کر کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ خود حضور فرمائیں گے کہ من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحبی ابی ذر، جس شخص کو حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے۔ کہاں ڈاکے مارنے کا پیشہ، کہاں وہ ان کا زہد اور ان کا ورع جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ علیہ السلام کے ہم پلہ ہو گیا۔ خود حضرت عمر، میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اگر ان کے بارے میں یہ بات کہوں توہین نہ سمجھیے، اس لیے کہ یہ ایمان سے پہلے کی کیفیت ہے۔ ہمارے ہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر آپ وہ بستہ الف بستہ بے کے لوگ کہہ دیتے ہیں، مزاجی اعتبار سے حضرت عمر انہی میں سے تھے۔ لڑنا بھڑنا، ادھر کندھا مار دینا، اس سے لڑائی مول لینا، راستے کو چلتے ہوئے کسی کو چیلنج کرنا، چھیڑنا، یہ ان کا شغل تھا۔ کشتیاں کرنا، مقابلے کرنا، یہ تھی ان کی۔ لیکن یہ کہ وہی شخص بدلا ہے، لہذا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہت ہی خوش آئند نظر آ رہا ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ تو یقیناً دعوت قبول کر لے گا، لیکن وہی محروم ہو جائے۔ جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ولید ابن مغیرہ ہے، اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا۔ سورہ نون میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ مدثر میں اس کا تذکرہ ہے، کتنا اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ سأرهقه صعودا، اس لیے کہ انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم بصر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يوسف۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا، بالکل ایمان کی سرحد کے قریب آ کر واپس چلا گیا، محروم ہو گیا، محروم ازلی۔ اس لیے ابتدائی دعوت اور تبلیغ میں تو سب کو پیش نظر، البتہ اس کے بعد اب کیفیت بدلے گی۔ جس کی طرف کوئی بھی آپ جس پہ محسوس کرے کہ میلان ہے، رجحان ہے، سننا چاہتا ہے، اب توجہ کا ارتکاز اس پر ہونا چاہیے۔ جس میں استغنا محسوس کرے، یہ نظر آئے کہ یہ ہٹ دھرم ہے، یہ تو اڑا ہوا ہے، ضدی ہے، متکبر ہے، اب اس پر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ یہ ہے در حقیقت جو مفہوم ہے یہاں فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ یہ وہ بات ہے کہ جو اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ عبس میں، اس میں جو گرفت ہوئی تھی حضور پر، فاما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذکرہ۔ اب یہ ہے در حقیقت اس ایک آیت کا مفہوم وہاں جا کر کھلا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ سورت جو ہے سورۃ الاعلیٰ، یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں ایک ایک آیت جو ہے بالکل جیسے کہ سورہ ہود کے شروع میں فرمایا کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس کی ایک ایک آیت جو ہے اتنی محکم ہے کہ اس کی پھر تفصیل آئی ہے قرآن میں۔ جیسے سنقرئک فلا تنسیٰ، اسی کی شرح ہے نا، جو بار بار میں توجہ دلا چکا ہوں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس ایک آیت کی شرح ہو گئی۔ اسی طریقے سے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تذکیر کیجئے، یقیناً آپ کو اپنے آپ کو اسی میں لگانا ہے، کھپانا ہے، آپ کا فرض منصبی ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیا کیجئے کہ کس میں میلان ہے، کس میں رجحان ہے۔ ابتداءً تو سب کو دعوت دیجئے، تبلیغ کیجئے، لیکن پھر یہ ہے کہ آپ کا طرز عمل جو ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے کہ کس کے اندر وہ رجحان اور میلان ہے، کس کے اندر وہ خشیت الہی موجود ہے، کون واقعتاً چاہتا ہے کہ اس کا وہ تزکیہ حاصل کرے۔ جیسے کہ سورۃ النازعات میں آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل ہوا، هل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی، کہ حضرت موسیٰ نے جا کر فرعون سے کہا ہے تمہارا کوئی ارادہ تزکیہ حاصل کرنے کا، تو میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا، رہنمائی کروں گا اور تیرے اندر خشیت پیدا ہو جائے گی۔
لیکن یہ کہ یہ میلان اور رجحان ہی نہ ہو تو پھر کسی بھی سبب سے خام خواہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پیچھے ہلکان کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس میں جو چیزیں آ سکتی ہیں سامنے وہ یہ کہ ایک شخص اہم ہے، سیاسی اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، مالی اعتبار سے اہمیت ہے، وہ سردار ہے، بڑے لوگوں میں سے ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی ایک عملی تقاضا ہے اس میں کچھ ان کی طرف التفات قدرے زائد ہو جانا یہ بھی بات معقول ہوگی، لیکن اس سے زیادہ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلکان کرنا یہ در حقیقت نہ صرف یہ کہ نتیجے کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں، ان کے اندر اور زوم پیدا ہو جائے گا اور تکبر پیدا ہوگا، اعراض اور بڑھتا چلا جائے گا، وہ اپنی اہمیت اور محسوس کرتے چلے جائیں گے۔ کوئی خاص ہی بات ہے ہماری، کوئی خاص سرخاب کے پر ہمیں لگے ہوئے ہیں جو محمد ہمارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کیے ہوئے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے بلکہ، لہذا اس سے رکیے۔ اور سورت پھر اس آیت کی شرح وہ سمجھیے کہ جو سورت عبس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، اما من استغنا فانت لہ تصدی، جو استغنا برت رہا ہے، بے پرواہی کر رہا ہے، سننے کو تیار ہی نہیں، کچھ کسی بات پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں، تو آپ اس کے در پہ رہتے ہیں، ایسا نہ کیجئے۔ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی، اور جو آیا ہے چل کر خود اور اس کے دل میں خشیت ہے اللہ کی، ڈرتا ہے اللہ سے، اس کا دل جو ہے لرزتا ہے اللہ کے ذکر سے، تو اس کی طرف سے آپ استغنا برت رہے ہیں۔ کلا، نہیں، ایسا نہ کیجیے۔ یہ گویا کہ شرح ہے اس آیت کی، فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ اس تذکیر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ چونکہ یہ اگلی صورت کے اندر یہ بات زیادہ واضح ہوگی تو اس کو میں ابھی ملتوی کر رہا ہوں، اس پر اگرچہ گفتگویں بارہا ہوئی ہیں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ جیسے تسبیح کے بارے میں کل میں نے اثر نو وہ چند باتیں جو ہے نوٹ کرا دی، اسی طریقے سے تذکیر کے بارے میں بھی چند باتیں جو ہے وہ نوٹ کرا دوں گا، لیکن یہ سورۃ الغاشیہ کے ذمہ۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، قریب تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کوئی خشیت ہے، کوئی نہ کوئی خوف۔ اب یہ خشیت اور تقوی، ان دونوں الفاظ کو ذرا آپ پہچان لیجئے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں فرمایا ھدی للمتقین۔ کوئی تقوی ہوگا تو قرآن کی ہدایت سے انسان استفادہ کرے گا۔ بظاہر تو اعتراض ہوتا ہے جو پہلے ہی متقی ہے اسے اب اور کس ہدایت کی ضرورت ہے؟ ستیارت پرکاش کے مصنف نے یہ بہت یعنی زور شور کے ساتھ جو اعتراض کیا تھا قرآن پر، اس میں سے یہ بھی تھا 14ویں باب۔ لیکن اصل مفہوم کیا ہے؟ تقوی کے بھی مختلف مراحل ہیں، جیسے ہدایت میں نے عرض کیا، ہدایت جبلی بھی ہے، ہدایت نوعی بھی ہے، پھر ہدایت وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، یہ ہدایت بھی ہے کہ اس نے اخلاقی حص ہمارے اندر ودیت کر دی، پھر ہدایت یہ ہے کہ اپنی کتابیں نازل کی، انبیاء اور رسول بھیجے۔ یہ آواز کچھ آج ٹھیک نہیں ہے، ذرا ٹھیک کرو اس کو، بہت کرخت سی ہے۔ تو یہ ہدایت کے مراحل۔ اسی طرح تقوی، یہ مضمون اب آگے چل کر واسط و وضاحت کے ساتھ آئے گا سورۃ اللیل میں۔ ایک تقوی ہوتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ انسان میں اگر وہ اخلاقی حص برقرار ہے، اخلاقی اعتبار سے اس کا باطن مردہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ وہ نیکی کو بدی سمجھ رہا ہو، بدی کو نیکی سمجھ رہا ہو، اگر یہ حص برقرار ہے کہ نیکی کو نیکی ہی سمجھتا ہے، بدی کو بدی سمجھتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ فطرت انسانی پھر بدی سے ابا کرتی ہے، اس سے بچنے کا کچھ نہ کچھ مادہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ چاہے کسی وقت یہ ہے کہ وقتی طور پر کچھ ایسے محرکات ہوئے، حالات ہو گئے، جذبات کی رو میں بہ کر آدمی برا کام کر بیٹھا، یا کسی ماحول کے اثرات میں آ کر اس سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، لیکن اندر اگر اس کے خلش ہے، جس کو کہا گیا نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اگر یہ ضمیر زندہ ہے، یہ ہے کہ جس کے پاس بنیادی جو ہے خشیت اور بنیادی تقوی کی وہ پونجی موجود ہے کہ اب اس سے آگے آدمی پڑھے گا، کچھ سرمایہ تو ہو، جس پہ آدمی محنت کرے گا تو سرمایہ بڑھ جائے گا، لیکن جہاں اخلاقی حص مر چکی ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ اب اس کے لیے قرآن اس کے لیے مفید نہیں ہے، قرآن سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اخلاقی حص انسان کے اندر برقرار رہے، جسے کانٹ نے دی مورل لا ودن کہا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے سب سے بڑے دو ثبوت کیا ہے؟ دی سٹاری ہیونز ابو، جس کا ذکر آئے گا سورہ غاشیہ میں، اور اینڈ دی مورل لا ودن، انسان کے اندر ایک اخلاقی قانون ہے،
خیر اور شر کے مابین تمیز ہے. جس کی یہ حس بیدار ہے وہ ہے جس میں خشیت بھی ہے، بنیادی خشیت. وہ کم سے کم اس کا سٹارٹنگ کیپٹل موجود ہے، وہ تقویٰ بھی موجود ہے. اب یہ سنورے گا، بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، اس میں برگ و بار آئیں گے نیکیوں کے، بھلائیوں کے. لیکن جس کی یہ حس مردہ ہو چکی ہو، اے نبی آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہو، مہر لگ چکی ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا، تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کچھ خشیت ہے، کچھ خوف ہے، کچھ احساس ذمہ داری ہے، کچھ برائی سے بچنے کا جذبہ ہے، کچھ نیکی کا میلان ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے پہلوت ہی کرے گا. یتجنب، تجنب جو ہے باب تفاعل ہے جم سے، جم کہتے ہیں پہلو. تجنب پہلوت ہی کرنا، کلنی کترا جانا، بچ کر نکل جانا، یہ تجنب ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس نصیحت سے، اس تذکیر سے پہلوت ہی کرے گا وہ جو نہایت شقی ہے. یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں شقی کا لفظ نہیں آیا، اشقیٰ کا ہے، سب سے بڑھ کر شقی. یہ کس وجہ سے؟ ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ یہ محض قوافی یا فواصل کی رعایت ہے، چونکہ یہاں پر وہی ایک ردم چل رہا ہے لہذا یہاں اشقیٰ کہہ دیے. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر کوئی اضافی جو ہے حرف شامل کر دیا جائے، لیکن یہ کہ ایک لفظ کی حیت بدل جائے، اس کی جو ہے نوعیت تبدیل ہو جائے صرف قوافی یا فواصل کی رعایت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے شایان شان نہیں. اشقیٰ یہاں آیا ہے اور بالکل بامانی طور پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، تذکیر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک تذکیر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں یا آپ میں سے کوئی شخص کرے. ہمارے اپنے دامن پر داغ ہیں، دھبے ہیں، لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہے فزیشن ہیل تھائی سیلف. پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے دامن کے داغ اور دھبے دیکھو، پھر آ کے ہم سے بات کرنا. ہمارے بارے میں 100 شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں، لیکن ایک تذکیر ہے اللہ کے کسی نبی کی جس کا دامن پاک صاف، جس کی پوری شخصیت، کردار ابو ڈاؤٹ. اور پھر یہ کہ انبیاء کرام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کی تذکیر سے پہلوت ہی وہی کرے گا جو اشقیٰ ہے، صرف شقی نہیں. یہ در حقیقت بلند ترین افضل التفصیل کا جو صیغہ ہے، وہ کیوں آیا افضل التفصیل؟ کہ آپ کی تذکیر، جیسے کہ سورہ سجدہ کی اس آیت کا میں نے پچھلے دنوں کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے تذکیر کرائی جا رہی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے. ایک تذکیر ہے، واعظ ہے، مثنوی ہے مولانا روم سے آدمی بات کر رہا ہے، یا جو حکایتیں ہیں شیخ سعدی کی اس سے واعظ کہہ رہا ہے، یا کوئی اپنا فلسفہ، اپنی منطق بگاڑ رہا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صحیح فلسفہ ہے، صحیح منطق ہے، صحیح حکایات ہیں، اولیاء اللہ کے واقعات ہیں، ان سے بھی تذکیر ہوتی ہے. لیکن ایک تذکیر ہے بے آیات رب ہی، اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے اسے تذکیر کی جا رہی ہے. ثم اعرض عنہا، پھر بھی وہ اعراض کرے اس سے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو. اب یہاں پر بھی تذکیر کرنے والا ایک تو آیات رب کے ذریعے سے تذکیر کرا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دیکھو مذکر کون ہے، تذکیر کرانے والے کون ہیں، جن کو الصادق الامین کا خطاب اس معاشرے نے دیا، جن کے بارے میں ان کا کٹر دشمن ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے. ایک موقع پر ذرا سا آپ نے جا کر کہا ہے، یہ سیرت النبی کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، کہ ایک شخص کے کچھ روپے دینے تھے، کچھ رقم دینی تھی ابو جہل نے، اور نہیں دے رہا تھا، لے تو لال کر رہا تھا. وہ کچھ شخص باہر کا تھا، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر یہ دار الندوہ تھا، بہت سے لوگ جو سرداران قریش تھے بیٹھے تھے. اس نے آ کے فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل جو ہے میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ میری رقم اس سے لے کر دیں. انہیں ایک مذاق سوجا، انہوں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. ہاں وہ شخص جو ہے وہاں پر اس کی ہے یہ حیثیت اور اہمیت، وہ جا کر اگر کہے گا ابو جہل سے تو ابو جہل انکار نہیں کر سکے گا. حضور کی طرف اشارہ کر دی. اب وہ منتظر تھے کہ تماشا دیکھیں کیا بیتتی ہے آج محمد پر، ابو جہل کیا کرتا ہے محمد کے ساتھ، ہم نے بھیج دیا ہے. وہ تو ایک تماشا دیکھنا چاہ رہے تھے. وہ چلا گیا سیدھا.
اب ظاہر بات ہے کہ ایک شخص ہے، حاجت مند ہے، محتاج ہے، اس کی ضرورت ہے، مظلوم ہے، اس نے فریاد کی ہے، آ کر مدد چاہیے، یہ شرافت نفس اور مروت کے خلاف ہے یہ کہ حضور انکار کر دے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو میں چلوں۔ آپ گئے ہیں، دستک دی ہے، ابو جہل نکلا ہے، صرف یہ فرمایا اس کی رقم اس کو ادا کر دو، فوراً اندر گیا ہے اور آ کر پیسے ادا کر۔ لوگ حیران ہوئے کہ تمہیں کیا ہوا، یہ تم نے کیا کیا؟ تو یہ ایک کیفیت ہے۔ اس اعتبار سے وہ شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اس طرح قائم۔ جب اسے کسی نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں۔ تو وہ شخصیت تذکیر کرنے والی ہو۔ اب یہ مضمون جو ہے زیادہ واضح ہو کر آئے گا سورۃ البینہ میں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، بالکل بین شے، روز روشن کی طرح آیا۔ یہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، رسول اللہ کی طرف سے، اور جو پڑھ رہا ہو وہ صحیفے جو نہایت پاکیزہ ہیں، جن میں اللہ کی کتابیں، اللہ کے احکام ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں جہاں پوری ہو جائیں، تذکیر بذریعہ آیات رب، مذکر عام آدمی نہیں بلکہ خود محمد الرسول اللہ۔ اب جو شخص اعراض کر رہا ہے وہ اشقا سے کم نہیں ہے، وہ یقیناً بامانی لفظ آیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، نہایت شقی، جو شقی ترین ہوگا وہ پیروی کرے گا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو داخل ہو کر رہے گا بڑی آگ میں۔ اب یہاں پر بھی یہ خود بخود بات واضح ہو گئی، نار الکبریٰ کیوں کہا؟ یہ بھی صرف کوئی یہ قوافی یا فواصل کی رعایت سے نہیں ہے، اگلی صورت میں بھی آ رہا ہے عذاب الاکبر۔ کیوں؟ سب سے زیادہ سخت عذاب کے مستحق یہی لوگ ہیں۔ آج کا ایک عام مسلمان، فاسق و فاجر مسلمان، نہ اسے تبلیغ کی گئی، نہ تلقین کی گئی، نہ تعلیم دی گئی، وہ کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر، نہ انہیں بچپن میں پڑھایا گیا، علماء کرام نے انہیں صرف نور اور بشر کے جھگڑے کے اندر لگایا، آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے اسی کے اندر الجھایا۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کے لیے کافی عذر ہوگا اللہ کے ہاں جا کر پیش کرنے کے لیے، اور اصل ذمہ داری آئے گی ان پر جن کے ذمہ تھا دین کی حقیقت کو ان کے سامنے بیان۔ اس سے بھی آگے جائیے، کوئی اسکیموں کہیں رہتا ہے دور دراز کہیں سائبیریا میں، اس نے شاید نام بھی نہ سنا ہو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے اس کی رسپانسبلٹی وہ نہیں ہو سکتی کہ جو ان کی ہے جن تک کہ حضور کا پیغام پہنچا ہے، اور پھر ان میں وہ لوگ کہ جن تک حضور نے بنفس نفیس خود پیغام پہنچایا اور حجت قائم کر دی۔ اب وہ آگ کا جو سب سے بڑا درجہ ہے، سخت ترین، وہ ان کے لیے، جیسے جنت کے بھی مدارج ہیں، درجات ہیں، نچلے درجے کی جنتیں ہیں، اونچی ہیں، یہ میں آگے چل کر انشاءاللہ سورۃ الفجر میں بیان کروں گا کہ وہ قصہ زمین برسر زمین جب طے ہوگا تو معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بھی یہی ہے، اسی زمین کے کرے کے پھٹنے سے، اور اس کو جب کھینچا جائے گا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس کے اندر جو آگ ہے وہی نکل آئے گی، وہی جہنم ہوگی۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جنت، ادنا ترین جنت، وہ اسی زمین کے اوپر ہوگی۔ البتہ یہ ایک واحد جنت نہیں ہے، جنتیں ہیں، جنت الفردوس جس کے بارے میں سورۃ النجم میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ تو سدرۃ المنتہا، جو عالم خلق جو ہے اس کی انتہا ہے، جس سے آگے اب حریم ذات ہے، جس سے آگے حضرت جبرائیل کے بھی پر جو ہے وہ جلتے ہیں، اور وہ ان کی بھی رسائی نہیں ہے، وہ جنت الماوا تو وہاں ہے۔ اب یہاں سے لے کر زمینی جنت سے لے کر اور سدرۃ المنتہا کی جنت الماوا، اندہا جنت الماوا، وہ جنت الماوا تک کروڑ ہاتھ درجے ہوں گے جنتوں کے۔ اور جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو بارہا سنائی، حضور نے فرمایا اتنا فرق و تفاوت ہوگا جنتوں کے اندر کہ ایک نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والی جنت کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے۔ جس طریقے سے جنت کے مدارج ہیں ایسے ہی درجات جو ہیں وہ آگ کے بھی ہیں۔ خود منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو اسی لیے جنت کے لیے مختلف جو الفاظ آتے ہیں، حاویہ ہے، کہیں لظا ہے، کہیں مختلف الفاظ ہیں، کہیں حامیہ ہے، کہیں تلظہ ہے، جو آگے چل کر آئے گا۔ تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دوزخ کے مختلف طبقات ہیں۔ وہ آگ بھی ہے کہ جو کلیجے کو کھینچتی ہے، وہ آگ بھی ہے جو دل کے اوپر روشن ہوتی ہے، تطلع علی الافئدہ، وہ سیدھی دل کو پکڑتی ہے، جا کر دل کے اوپر پڑتی ہے۔ یہ مختلف آگے ہیں، مختلف عذاب ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا گیا ہے نار الکبریٰ،
اس لیے کہ جس نے محمد کی تذکیر و تبلیغ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھا، معلوم ہوا وہ اشقا ہے، سب سے بڑھ کر شقی، اس سے اوپر شقاوت کا کوئی درجہ نہیں، اور وہ مستحق ہے النار الکبریٰ کا، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ کہ جو داخل ہوگا بہت سب سے بڑی آگ میں، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ وہ اس میں موت اس کو آئے گی کہ اس کا ordeal ختم ہو جائے، اور نہ وہ زندہ رہے گا، نہ مردوں میں نہ زندوں میں، لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 جو سورہ مدثر میں آئے۔ قد افلح من تزکا، اب یہ دو الفاظ جو ہیں چونکہ افلح بھی آئے گا آگے، پھر سورۃ الشمس میں آئے گا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ مضمون زیادہ وضاحت سے میں عرض کروں گا، لیکن لفظی معنی یہاں سمجھ لیجئے۔ افلح کے معنی ہے کھود کر نکال لینا، فلاح آتا ہے کسی شے کو کھودنا، اسی لیے فلاح کہتے ہیں کسان کو، وہ اپنے ہل کی نوک سے زمین کو کھودتا ہے، یہ ہے فلاح۔ فلاحین کی تحریک ہے جو ہمارے ہاں کسان موومنٹ کہلاتی ہے، وہ مصر میں اس کا نام ہے فلاحین، تحریک جو ہے فلاحین کی۔ فلاح کے معنی پھاڑ، افلاح پھاڑ کر نکال لینا، قد افلح من تزکا، اپنے وجود کے اندر جو اللہ نے خیر مضمر رکھا ہے وہ نکال لیا اس نے جس نے تزکیہ حاصل کی۔ اب اس بات کو یوں سمجھیے، پوٹینشیلٹیز ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، بلند ترین مقام عطا کیا، اس میں بڑے بڑے خیر ودیت کیے ہیں، بڑے بڑے خیر ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں، یہ معدن ہے جس میں ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، لیکن یہ کہ جیسے کہ آپ کو معدن کو کھودنا پڑتا ہے ہیرے نکالنے کے لیے، سونے کی کان ہے لیکن کھدائی کرے گی تو سونا نکلے گا، آج خود سونا باہر نہیں آ جائے گا۔ اپنے اس مادی وجود کو پھاڑو گے اور اپنے اس مادی اور حیوانی وجود کو پھاڑ کر برآمد کرو گے، وہ خیر، وہ بھلائی، وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی تھی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ جو افلاح ہے، باب افعال، فلاح یفلح، کاٹنا، ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے ہی سے کاٹا جاتا ہے، یہ فلاح، اور افلح یفلح، پھاڑ کر کوئی شے نکال، قد افلح، اپنی اس اصل حقیقت کو برآمد کرے گا اور پالے گا، پوسے گا، پروان چڑھائے گا، کون؟ من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اب دیکھیے اسی سورہ مبارکہ میں لفظ ذکر بھی آیا، تسبیح بھی آیا، پھر فلاح کا لفظ آیا، یہی چیزیں جو بعد میں جا کر واضح ہوئی ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، یہ اوصاف ہیں، یہ شرطیں ہیں، یہ پورے کرو گے تو تم اپنے اندر کی وہ خیر، اپنے اندر کی بھلائی اسے برآمد کرو گے، پروان چڑھاؤ گے اور فلاح سے ہمکنار ہو جاؤ۔ قد افلح من تزکا، یہاں باب تفاعل ہے، زکا یزکی کسی دوسری شے کو پاک کرنا، تزکا خود پاک ہو جانا، لیکن اس لفظ کی بھی اصل حقیقت کو سمجھیے، اصل میں تزکیے کا عمل جو ہے عربی لغت میں اس کا اطلاق ہے کسی باغبان کے اس عمل پر کہ جب وہ اپنے باغ میں آیا یا باغیچے میں آیا تو وہ دیکھتا ہے کچھ پودے اس نے خود لگائے ہیں، چاہے وہ پھولدار پودے ہیں یا پھلوں والے پودے ہیں، آم کا پودا لگایا ہے، امرود کا پودا لگایا ہے یا گلاب کا پودا لگایا ہے، یہ تو وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھے، پھلے پھولے، لیکن کچھ گھاس جھاڑ جھکاڑ ادھر ادھر اگاتا ہے خود رو، یہ جو خود رو ہے، گھاس اور جھاڑ جھکاڑ، یہ ان پودوں کے پروان چڑھنے کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ سورج کی تمازت، ہوا میں جو آکسیجن ہے وہ یہ بھی جذب کر رہے ہیں، جو اگر یہ نہ ہوتے تو پوری کی پوری جو ہے اس پودے کے حصے میں آتی۔ اسی طریقے سے زمین میں جو رویدگی ہے وہ یہ بھی کھینچ رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو وہ پودے کی جو جڑ ہے، جو پودا آپ کا مطلوب ہے، مقصود ہے، وہی اس سے ساری توانائی حاصل کرتا، لہذا کھرپی ہاتھ میں لے گا اور آس پاس کی اس گھاس کو، جھاڑ جھکاڑ کو وہ کھود کر نکال دیتا۔ یہ عمل تزکیہ ہے۔ تزکیہ اور تزکا کیا ہے اصل میں؟ باب تفعل،
اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک اوصاف تو وہ رکھے ہیں جو وہ چاہتا ہے پروان چڑھیں، پھلیں پھولیں، ہماری وہ فیکلٹیز، ہماری قلب کی لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، اللہ چاہتا ہے پروان چڑھیں۔ اور ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو جھاڑ جکاڑ، بری عادات، غلط چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا، پستی کی طرف نگاہ جما لینا، تعیش میں مبتلا ہو جانا، نفس پرستی میں، شہوت پرستی میں آدمی کا گم ہو جانا، یہ ہے وہ جھاڑ جکاڑ کہ جو اس کی اصل ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اب اس کو پاک کریں گے، اس کو کھرپا لے کر کھودیں گے، ان کو نکالیں گے، تو وہ اصل جو اوصاف ہے وہ پروان چڑھیں گے جو مطلوب ہے۔ یہ ہے لفظ تزکا کا اصل مفہوم۔ اس کو اب ذہن میں رکھیے کہ اس کے 3 مراحل ہیں۔ قد افلح من تزکا، انسان کا جو تزکیہ ہے اس کا پہلا مرحلہ ہے تزکیہ عقل و نظر۔ انسان کا ایک فکر ہے، انسان کی سوچ ہے، انسان کے نظریات ہیں، انسان کے عقائد ہیں، اگر وہ غلط ہے تو خشت اول چونے حد معمار کا اتا سریا می رود دیوار۔ پہلے تطہیر اور تزکیہ ہونا چاہیے انسان کے فکر و نظر کا، اس کے نظریات کا، اس کے خیالات کا، اس کے افکار کا۔ یہ تزکیے کا پہلا قدم۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کا منتہا مقصود کیا ہے؟ معرفت رب، اللہ کی پہچان صحیح معنی میں، اور یا یوں کہیے کہ توحید نظری، توحید علمی، ایک اللہ کو پہچان لینا، توحید فی الذات، توحید فی الصفات۔ اگر اس کی معرفت اور شعور حاصل ہو جائے تو گویا کہ تطہیر فکر و نظر ہو گئی، تزکیہ ہو گیا آپ کے خیالات کا، نظریات کا، افکار۔ دوسرا تزکیہ ہے تزکیہ نفس و قلب، اندر کے میلانات، اندر کے رجحانات، یہ گھٹیا چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا، الاشتغال بالادنی، مشغول ہو جانا گھٹیا چیزوں کے اندر، زمینی خواہشات ہی جو ہے انہی کے اندر انسان کا مبتلا ہو جانا، وہی اس کا مطلوب و مقصود بن جائے۔ اس کی بجائے تزکیہ نفس و قلب کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، جسے کہیں گے توحید فی الطلب یا توحید عملی، اللہ ہی مطلوب و مقصود بن جائے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ کیفیت اگر ہو گئی توحید عملی، توحید فی العبادت، اللہ ہی کی بندگی اور اللہ ہی کا طالب بن جانا، یہ ہے تزکیے کا دوسرا مرحلہ۔ پہلا ہے تزکیہ فکر و نظر، تزکیہ عقل، تزکیہ علم، نظریات، افکار کا درست ہونا۔ دوسرا ہے تزکیہ نفس و قلب، میلانات، رجحانات، اپنے مقاصد گھٹیا نہ ہو بلند ہو، منزل ماں کبریا، مقصود و مطلوب ہو سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی شے نہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ تیسرا تزکیہ آتا ہے تزکیہ عمل، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ تمام اعمال جو آپ کے وجود سے صادر ہو رہے وہ صحیح ہوں گے جب اندر کا 2 تزکیے ہو گئے، تزکیہ فکر بھی ہو گیا، تزکیہ قلب بھی ہو گیا۔ ہر عمل جو ہے اب دھلا ہوا، جیسے آپ کہتے کہ یہ تو کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان بول رہا ہے، اسی طریقے سے پھر جو عمل نکلے گا دھلا ہوا نکلے گا، صاف و شفاف نکلے گا۔ پاک عمل جو ہے ہاتھ سے صادر ہو رہا ہو، پاؤں سے صادر ہو رہا ہو، آنکھوں سے، زبان سے صادر ہونے والا ہر لفظ جو ہے وہ دھلا ہوا ہوگا کوثر و تسنیم میں۔ کوثر و تسنیم یہ 2 لفظ آ گئے ان چشموں کے لیے، چونکہ عقل، نظر و فکر، اس کا بھی تزکیہ ہو گیا، اور قلب، اس کے اندر سے بھی میلانات اور رجحانات جو تھے سفلی وہ نکال دیے گئے۔ اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے جس کو کہ سورہ مدثر میں فرمایا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اب اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے، اس لیے کہ آپ کا جسم، سب سے پہلے تو آپ کے اندر آپ کا ذہن، آپ کا فکر، آپ کا قلب، آپ کے میلانات، آپ کے مقاصد، پھر آپ کے اعمال جو صادر ہو رہے ہیں، پھر وہ لباس کہ جو آپ کے جسم کو لپیٹے ہوئے ہیں، ہر طرح کی گندگی سے، یہ جو اضافی آلودگی ہو سکتی ہے لباس کی، اس سے بھی جیسے کہ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ لیکن یہ سارے منزل کون جو پوری کر لے گا وہ ہوگا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس تزکیے کا ایک مظہر ہے، پھر اس نے یاد کیا اپنے رب کے نام کو اور پھر نماز پڑھی۔ یہاں پھر وہ ساری بحث جو کل ہم کر چکے ہیں، اسم سے مراد کیا ہے؟ اسم سے مراد مسمى بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو یاد کیا،
اور اسم چونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے پاس ذریعہ اس کا کیا ہے؟ اسماء ہے. ذکر اسم ربہ، اس نے یاد کیے اللہ کے نام، پکارا اللہ کو. جیسے کل میں آپ کو آیت بتا چکا ہوں سورہ اعراف کی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. ان ناموں کے ضمن میں کوئی الحاد نہیں ہونا چاہیے. یہ صورت اب آپ نے دیکھا اس اعتبار سے ممیز ہے کہ شروع میں تسبیح کا حکم بھی آیا تو سبح اسم ربک الاعلی، یہاں پر بھی فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے نام لیا اپنے رب کا، یاد کیا اور پھر نماز پڑھی. در حقیقت پہلے ہے ذکر نام اللہ کا اور پھر ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اس لیے کہ صلاۃ کا جو مادہ ہے صاد لام یا، اس کے کئی مفہوم ہیں. اقدام الی الشیء، توجہ کسی شے کی طرف کرنا، کسی چیز کی طرف آگے بڑھنا. اسی طریقے سے حرکت جو ہے پیدا کرنا اپنے جسم کے اندر. یہ تمام چیزیں جو ہے تاپنے کے معنی میں بھی آتا ہے. آپ اگر آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے آگ تاپ رہے ہیں، یہ بھی صاد لام یہ ہے. تو اس اعتبار سے اس کے تمام مفاہیم کو جب جمع کیا گیا تو نماز میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر اللہ سے ہم کلامی، اقدام، وہ عنائے صغیر اور عنائے کبیر کے مابین مکالمہ، اور اس کا نتیجہ وہ روح جو ہے اندر، اس میں ایک حرارت پیدا ہو، عشق خداوندی کی حرارت اس کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے، جس کو تاپنے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس کے وہ بھی ایک کیفیت جو ہے نماز میں پیدا ہو جانی چاہیے، جس کی کہ اب مجھے یاد آ گئی، جس کی سب سے بڑی کیفیت وہ ہے جو حضور کی رات کی نمازوں میں ہوتا تھا. آپ باجماعت جب نمازیں پڑھتے تھے لوگوں کے ساتھ، تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیفیت کبھی باجماعت نماز میں حضور کی ہوئی ہو. لیکن جب رات کو آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ایسی آوازیں آتی تھیں کہ جیسے کوئی ہانڈی جو ہے چولہے پر چڑھی ہوئی ہے، جیسے اس کے اندر کھدبت کھدبت کی آواز آتی ہے جبکہ پانی ابل رہا ہو، ایسی آوازیں آتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے. یہ وہ حرارت ہے، یہ ہانڈی پک رہی ہے اندر، اور یہ کس سے میں پک رہی ہے؟ یہ عشق خداوندی، محبت خداوندی کی آگ ہے کہ جو بھڑک اٹھی ہے اس وقت. یہ ہے نماز کا اصل باطن، نماز کی اصل کیفیت ہے. لیکن یہ ہے کہ مجمع میں ہونے والی یہ بات نہیں ہے. مجمع میں تو نماز کے قواعد، ضوابط، اس کے اندر دوسرے پہلو ہوں گے. باجماعت نماز سوائے فجر کے زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے. کچھ پتہ نہیں، کوئی ضعیف ہے، کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، یہ لیکن اپنی نماز اس میں آپ کو اختیار حاصل ہے. ایک ایک سجدہ جو ہے آدھے آدھے گھنٹے کا کیجئے. کیفیت ہوتی ہے کسی وقت انسان کی کہ جی چاہتا ہی نہیں کہ سجدے سے سر اٹھائے، بڑا کوئی بات. لیکن یہ کہ وہ نماز اور ہے، یہ نماز اور ہے، اس کے آداب اور ہیں، اس کے آداب اور ہیں. بعض حضرات انہی چیزوں کے اندر فرق و امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے گڑبڑ کرتے ہیں. احناف کے نزدیک فرض جماعت بڑی ہلکی ہونی چاہیے، اس میں لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے جو ہے رکوع والی بات جو ہے درست نہیں ہے. اس لیے کہ جماعت ہے، نہیں معلوم کس کا کیا معاملہ ہے، کوئی ضعیف ہے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی تھی، صرف یہ کہ ان کی صف پیچھے ہوتی تھی. کسی کا کوئی بچہ رو رہا ہے، اب اس بیچاری کی اپنی جو کیفیت ہوگی، اس کو کہاں نماز کی طرف اس کا اس وقت دل لگے گا جبکہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی. اس اعتبار سے فرض نمازوں کی کیفیات کچھ اور مطلوب ہے، اور اصل میں وہ رات کی نماز جو ہے اپنی انفرادی نماز، اس کی کیفیت اور ہے. بہرحال اس سے وذکر اسم ربہ فصلی، بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا لازمی مفہوم اور مدلول ہے، لیکن اشارہ ہے. اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز پہلے خطبہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، تذکیر ہے. جیسے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں، حضور اسی لیے جمعے کی نماز میں اس سورہ مبارکہ کو پہلی رکعت میں پڑھتے تھے. تو اس لیے یہاں پر جو ہے مراد ہے وہ نماز جمعہ، کہ اس اللہ کا نام بھی لو، اس کا ذکر بھی کرو، تذکیر بھی کرو خطبے میں، فصلی، اور پھر نماز پڑھی. تو یہ جو ترتیب ہے ہمارے ہاں، پہلے خطبہ ہے، اور یہ خطبہ بھی ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، تذکیر ہے قرآن کے ذریعے سے، اور اس کے بعد نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ مضمون بارہا آ چکا اس سے پہلے. لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت ہے بہتر بھی اور باقی رہنے والی، سب سے زیادہ باقی رہنے والی. ابقیٰ، یہ بھی افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ باقی رہنے والی. اس اعتبار سے اصل فیصلہ کن بات یہ ہے کہ انسان طالب آخرت ہے یا طالب دنیا. سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ.
تمہارا اصل مرض یہ ہے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، باقی بہانے ہیں، باقی کہانیاں ہیں، یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ اصل مرض جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت دل کے اندر پلی ہوئی ہے، وہ نہیں چھوڑتا۔ آدمی فیصلہ نہیں کر پایا ہے کہ میرا اصل مطلوب آخرت ہے، دنیا نہیں، بس یہ کہ یہ بھی چاہتا ہوں وہ بھی چاہتا ہوں، اس کا بھی نقصان گوارا نہیں، اس کا بھی فائدہ مطلوب ہے، اسی حیث بحث میں، اسی رد و قضا میں زندگی گزر جاتی ہے، یکسو ہو کر فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہ سورہ قیامہ، اور جوڑا اس کا کون سا ہے؟ سورۃ الدہر۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، اے نبی یہ لوگ جو اعراض کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں، آپ پر جملے کس رہے ہیں، خام خواہ کے بے سر و پا جو ہے آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں، اصل سبب یہ نہیں ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو کہیں مغالطہ لگ رہا ہے یا مشکل بات معلوم ہو رہی ہے سمجھنے کے اعتبار سے، اصل یہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ اس عاجلہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں، گرفتار ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور وہ بھاری دن جو آنے والا ہے پیچھے، اس کو یہ چھوڑے بیٹھے ہیں، اس کو تج دیا ہے انہوں نے، اس سے اپنا ذہن جو ہے اس سے اعراض کر لیا ہے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ۔ اب ھذا سے مراد اس پوری صورت کے مضامین بھی ہو سکتے ہیں، اور ھذا سے صرف یہ بات بھی مراد ہو سکتی ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، یہ مراد ہو سکتی ہے۔ بہرحال ھذا یہی تعلیم جو اس قرآن میں آ رہی ہے، جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو عطا کی گئی، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، اگلے صحیفوں میں، پہلے صحیفوں میں یہی تعلیم تھی۔ دین کی بنیادی تعلیم ایک ہے، ایک لفظ توحید ہے جو آدم سے لے کر ایندم تک اور تا قیام قیامت دین کا لب لباب اور خلاصہ وہی توحید ہے۔ توحید نظری، توحید علمی، توحید معرفت، توحید عملی، توحید فی العبادت، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، یہ مختلف شکلیں ہیں اس کی، ایک ہی دین ہے، ایک ہی حقیقت ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے ابراہیم کے بھی اور موسیٰ کے بھی، اس کا ذکر سورۃ النجم میں بھی آ چکا ہے۔ ام لم ینبأ بما فی الصحف الاولیٰ صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفیٰ، یہ صحیفے جو ہے اس کے بارے میں ایک اشکال میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہا ہے، کبھی کبھی میں نے تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن یہاں مجھے اب ایک قول ملا ہے تو روایت حدیث، لیکن یہ کہ اس کی سند جو ہے میں تلاش نہیں کر سکا ہوں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے، اور حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا، اللہ نے کل کتنی کتابیں اتاری؟ حضور نے جواب دیا 104۔ ہمارے ہاں جو مشہور بات ہے اور تقریباً متفق علیہ بات ہے، اہل سنت کے مجمع علیہ عقائد میں سے 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، لیکن اس حدیث میں امام راضی ہیں، ان کا معاملہ اکثر یہ ہے کہ وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں لیکن اس کی سند بیان نہیں کرتے، حوالہ نہیں دیتے۔ اکثر و بیشتر میں نے یہ دیکھا کہ ان کی احادیث صحیح ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ وہاں ان کی عادت نہیں ہے اب تو یہ کہ کوئی شخص جو ہے تخریج کرے ان کی تمام روایات کی جو انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہیں، لیکن میں ان کے نام کو بھی اس حد تک ضرور اہم سمجھتا ہوں کہ ان کے حوالے سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ کل کتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی؟ آپ نے فرمایا 104۔ ان کی وضاحت کی کہ 10 صحیفے، لیکن یہاں پہ اب الفاظ آئیں گے صحیفے، 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیے، حضرت شیس کو 50 صحیفے عطا کیے، حضرت ادریس کو 30 صحیفے عطا کیے، اور حضرت ابراہیم کو 10 صحیفے، یہ 100 صحیفے ہیں، اور 4 پھر کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ یہ روایت ہے کہ جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لائے۔ اچھا، اس کا ایک ثبوت تو قرآن سے ملتا ہے، 2 جگہ پر صحف ابراہیم کا تذکرہ موجود ہے، اور صحف موسیٰ۔ اب اس میں جو میں نے غور کیا ہے تو ایک بات اور سامنے آئی ہے، اسے بھی میں اب نوٹ کرا رہا ہوں، اگرچہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت ہوگی، غور و فکر کیا جائے۔ دیکھیے، تورات کے لفظ کا اطلاق اصل میں ہوتا ہے
وہ جو الواح پر لکھی ہوئی شے دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فی نسختہا، وہ تو الواح تھی، لکھی ہوئی شے، کتاب وہ تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 5 بکس ہیں جو کہ اس وقت کی جو ہماری بائبل ہے، اور بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پہلی 5 کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ کی طرف وہ منسوب ہیں، دی بک آف جینیسس، دی بک آف ایکسوڈس، دی کنگز اور ڈیوٹرانومی، اور بھی ایک 5 کتابیں ہیں یہ بنتی، کتاب استثناء، کتاب گنتی، کتاب ملوک اور کتاب خروج اور کتاب پیدائش، 5 کتاب۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے لفظ صحیفہ ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور جو کتاب دی گئی ہے تورات، وہ تھی وہ الواح، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ اس کے علاوہ 100 صحیفے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اس اعتبار سے گویا کہ جامع بن جاتی ہے ان دونوں کے مابین، اس لیے کہ یہ صحیفے سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، یہ صحف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے صحیفے کا لفظ بھی ہے اور کتاب کا لفظ بھی ہے۔ تو کتابیں 4، تورات، زبور، انجیل، قرآن اور صحیفے، یہ اگر یہ روایت صحیح ہے، واللہ عالم، میں صرف یہاں امام راضی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اصل بات جو تھی وہ یہ کہ جو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے، جو اشکال ہمیشہ رہا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے چاہے تحریف شدہ ہیں، موجود تو ہیں، آخر کیا یہ حادثہ گزرا ہے، کیا قیامت گزری ہے کہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا 2 جگہ قرآن میں ذکر، سورۃ النجم میں ذکر ہے، اب ہم سورۃ الاعلیٰ میں پڑھ رہے ہیں، آخری آیت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی دنیا میں نہیں؟ اس کی جو توجیہ میری سمجھ میں آئی، لیکن زیادہ تر وجدانی ہے، میں اس کو کوئی دلیل یا برہان کے حوالے سے بیان نہیں کر رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نظریہ کہ جو آریہ ہندوستان میں آئے، وہ کل کے کل نہیں تو ان میں سے ایک حصہ ضرور ایسے لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو نسل ابراہیمی سے متعلق ہے، اور ان کے ہاں جو اپنشد ہیں، میں نے جب پہلی مرتبہ اپنشد پڑھے تھے، انگریزی ترجمہ مجھے ملا تھا، پڑھا تو میں حیران رہ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ توحید کا جہاں تک تعلق، جیسے کہ میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ میں نے اناجیل 4 میں کہیں تثلیث نہیں دیکھی، توحید ہی توحید ہے۔ تثلیث تو آپ کو ملے گی تو وہ سینٹ پال کے خطوط، ایپیسلز وغیرہ کے اندر ہے، ورنہ یہ کہ اناجیل 4 آج بھی تثلیث کے ذکر سے خالی ہیں، توحید ہی توحید ہے۔ اسی طریقے سے اپنشد کے اندر آپ کو توحید ملے گی، بلند ترین سطح کی توحید، وہ توحید ہے کہ جس کو ہم وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ عام آدمی نہیں سمجھ پاتے اور وہ اسے پینتھیزم یا ہماؤس سے تعبیر کر کے اسے کفر قرار دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو فلاسفہ، حکما اور صوفیاء کا ایک طبقہ ہے جو وحدت الوجود کا قائل ہے، وہ ظاہر بات ہے توحید کی بلند ترین شکل ہے وہ، جس کو وہ بیان کرتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، جیسے آج میں نے کہا لا معبود الا اللہ، یہ توحید کی بنیادی صورت ہے، لا معبود الا اللہ۔ اس کے بعد درمیانی شکل کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اور بلند ترین سطح ہے لا موجود الا اللہ۔ لیکن اس کی توجیہ مشکل ہے، اور اس کے اندر ہی آدمی ٹھوکر کھاتا ہے اور وہ کھائی میں جا گرتا ہے۔ اس اعتبار سے بال برابر ہے، اصل میں فرق جو ہے وہاں پر، لیکن وحدت الوجود توحید کی بلند ترین صورت ہے، ہماؤس یا پینتھیزم یہ بدترین شرک ہے۔ یہ ہے اصل میں ذہن میں رکھیے کہ میرا گمان یہ ہے کہ اپنشد جو ہے وہ صحف ابراہیم ہی کی تحریف شدہ شکل۔ مجھے جو زیادہ اس پر تقویت حاصل ہوتی ہے وہ ایک تو اس اعتبار سے کہ ان کے ہاں برہما کا لفظ جو آیا کہاں سے ہے؟ برہما، حضرت ابراہیم کو انہوں نے ڈیٹی بنا لیا ہے، معبودوں کی فہرست میں شامل کر دیا، حالانکہ اور یہ معاملہ کیا اگر عیسائیوں نے جو کچھ حضرت عیسی کے ساتھ کیا، وہ تو حضرت ابراہیم کے 2000 برس بعد آ رہے ہیں، تو اگر ان کے ساتھ یہ کچھ کر دیا گیا تو حضرت ابراہیم کے ماننے والے انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا حضرت ابراہیم کے ساتھ، اس کا آپ تصور کر لیجیے۔ اور اگر ہمیں قرآن نہ بتاتا کہ اصل عیسیٰ تو یہ ہے، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے اصل حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی، اگر یہ ہمیں پتہ نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول؟ اگر ہم سمجھتے اسی عیسیٰ کو کہ جو عیسائی مانتے ہیں
تو وہ تو خدا کا بیٹا ہے اور نہایت بدترین شرک ہے ان کو خدا کا بیٹا ماننا۔ تو یہ امکان موجود ہے کہ حضرت ابراہیم سے فرط عقیدت، فرط محبت، ان کی تعظیم کو بڑھاتے بڑھاتے انہیں بھی ایک معبود کی شکل دے دی گئی ہو، اور وہی برہما کا تصور جو ہے ہندوستان میں آیا، اور اسی کے حوالے سے یہ سارا ذکر۔ اچھا، اس میں ایک واقعاتی طور پر ایک بات اور لانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے 3 بیٹوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ایک حضرت اسماعیل، ان کی نسل میں حضور کی بعثت ہو گئی، ایک حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان سے بنو اسرائیل چل رہے ہیں، ایک تھے مدین یا مدیان، وہ آباد ہو گئے مدین کے علاقے میں، ان میں حضرت شعیب مبعوث ہوئے۔ لیکن اس میں ایک خلا ہے، حضرت اسحاق کے 2 بیٹے تھے جڑواں، عیسو اور یعقوب۔ یعقوب کی اولاد کا تذکرہ، عیسو کا تذکرہ نہیں ہے کہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل اصل میں نسل پرست قوم ہے، نسلیت ہی ان کی بنیاد ہے۔ انہوں نے اپنی لائن کو تو برقرار رکھا ہے، حضرت یعقوب، یعقوب کے والد اسحاق، اسحاق کے والد ابراہیم، لیکن ادھر ادھر انہوں نے نہیں دیکھا، نہ کسی اور کے ذکر کو محفوظ رکھا، نہ اس سے کوئی محبت رکھی، نہ ان کا کہیں تذکرہ جو ہے وہ اپنی کتابوں میں آنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حالانکہ سیمیٹک ریس ہے جس میں حضرت ابراہیم بھی ہے، انہی سیمیٹک ریس کے اندر جو ہے حضرت ہود مبعوث کیا گیا، ان کا کوئی ذکر تورات میں موجود نہیں، حضرت صالح کا کوئی ذکر تورات میں موجود نہیں، حالانکہ یہ بھی نسل تو ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے اس نسل میں بھی جو اپنی خاص لائن ہے، اپنے آباء و اجداد، حضرت عیسو تو ان کے چچا بنے نہیں، حضرت یعقوب کے بیٹوں کے چچا ہوئے، حضرت دایا ہوئے، اس لیے کہ پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور الفاظ تورات میں یہ ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو گویا کہ بڑے وہ ہیں، تو تایا ان کا کوئی ذکر نہیں، کہاں گئے؟ ہو سکتا ہے جیسا کہ اس زمانے میں ہوتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کے مابین بھی یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا پیشہ کیا تھا؟ ذریعہ معاش، بھیڑیں بکریاں پالنا، چراگاہیں تلاش کرتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت لوط کے جو لوگ تھے کارندے اور حضرت ابراہیم کے جو کارندے تھے آپس میں لڑتے، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ لوط سے کہ اب بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ جاؤ سدوم اور عمورہ کی بستیوں میں جا کر نبوت کرو اور انذار کرو۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد یا ان کے کارندوں میں اور حضرت عیسو کے اولاد اور ان کے کارندوں میں کچھ جھگڑا ہوا ہو، اور اس کے بعد وہ وہاں سے ترک وطن کر کے چلے گئے ہو۔ جیسے لغاریوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے، لغاریوں کی اصل جگہ چوٹی ہے، ضلع ڈیرہ غازی خان میں، لیکن 2 بھائیوں کی لڑائی ہوئی، ایک بھائی کو شکست ہو گئی، وہ بھائی چھوڑ کر چلا گیا، دریائے سندھ اس نے کراس کیا، ریاست بھاولپور میں گیا، ریاست بھاولپور کے نواب نے ان کی آؤ بھگت کی، اسے زمین عطا کی، اب وہ لغاریوں کی ایک شاخ ریاست بھاولپور میں، حالانکہ اصل لغاری جو قبیلہ ہے وہ تو اب بھی، وہ جو اصل ان کی ہے گدی، وہ تو اب بھی جو ہے چوٹی میں ہے، اور ڈیرہ غازی خان ان کا اصل بسکر ہے۔ یہی دنیا میں ہوتا تھا، تو مجھے کافی اس کے اندر قرائن نظر آ رہے ہیں کہ حضرت عیسو کی اولاد وہ وہاں سے کسی اسی طرح کے قبائلی جھگڑے کی وجہ سے ترک وطن کر کے ہندوستان آئی ہو، اور صحف ابراہیم صرف ان کے پاس رہ گئے، اور یہودیوں نے اس کے بعد، چونکہ ان کے ہاں تو اصل جو ہے اہمیت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے، ان کی کوئی حفاظت نہیں کی صحف ابراہیم کی، اور پھر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو الواح دی گئی وہی ان کے ہاں محفوظ رہ گئی، اگرچہ وہ محفوظ اس معنی میں نہیں رہی، اب وہ الواح بھی کہیں موجود نہیں ہے دنیا میں، اور جو صحیفے ہیں دی 5 بکس، پہلی 5 کتابیں جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، ان میں بھی تحریفیں ہو گئی ہیں، اس لیے کہ وہ بھی گم ہو گئی۔ نیبوکڈنیزر کے حملے کے بعد اصل تورات گم، اصل صحیفے گم، بعد میں انہوں نے یہ سب کچھ اپنی یادداشت سے لکھا ہے۔ تو یہ میرا گمان ہے کہ صحف ابراہیم، یہ صرف اس کے لیے قرائن صرف کہ میں پیش کر رہا ہوں، میں اسے دلائل یا براہین کے درجے کی بات نہیں سمجھتا، لیکن یہ فوڈ فار تھاٹ ہے، یہ ایک موضوع ہے کہ اس پر اگر کوئی تحقیق کرے، غور و فکر کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کافی مواد اسے مل جائے گا۔ اب ہم آ رہے ہیں اگلی سورت پر، سورہ غاشیہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سورہ مبارکہ میں اس کا اکثر حصہ جو ہے، یعنی 16 آیات، 1 + 6 + 9، 16 آیات جو ہیں کل 26 آیات میں سے، وہ تو تذکیر آخرت پر مشتمل ہیں، جن کی کسی وضاحت کی اس اعتبار سے بھی ضرورت نہیں کہ بارہا یہ مضامین آ چکے، دوسرے یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم اس وقت سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ،
یہ حل استفہام تقریری ہے. آ گئی ہے تمہارے پاس خبر اس ڈھانپ لینے والے کی، چھا جانے والی مصیبت، قیامت، القارعہ، الحاقہ، الساعہ، وہ جب آئے گی چھا جائے گی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. کیا آ گئی تمہارے پاس خبر؟ یعنی آ گئی ہے تمہارے پاس خبر. یہ استفہام نہیں، استفہام تقریری ہے کہ لوگوں تم یہ نہیں کہہ سکو گے ہمیں خبردار نہیں کیا گیا. هل اتاک حدیث الغاشیہ. اب اس کی شرح ہے وجوہ یومئذ خاشعہ. بہت سے چہرے ہوں گے اس دن اترے ہوئے، دبے ہوئے، اداس. خشع کا اصل مفہوم ہوتا ہے جھک جانا، لیکن یہ کہ یہاں چہرہ جھکنا، چہرہ اتر جاتا. ایک ہے تر و تازہ چہرہ، اس کے اندر ایک ابھار کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اترا ہوا اداس چہرہ. وجوہ یومئذ خاشعہ، خجالت، شرمندگی، خجالت اس کی وجہ سے. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. عاملہ جیسے کہ بہت عمل کیا ہو، مشقت اٹھائی ہو، اس سے جو کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے ایگزاسٹڈ. ناصبہ نصب بھی کہتے ہیں، کوئی مشقت طلب، بہت ہی محنت طلب کام کیا ہو، اس کے بھی آثار ہوتے ہیں. تکان کے جو آثار ہیں یہ بھی. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ عمل اور فعل میں یہی فرق ہے. عربی زبان میں فعل کسی بھی فعل کو کہہ دیں گے، کوئی کام، چاہے وہ بالارادہ ہو چاہے بلا ارادہ، چاہے مشقت طلب ہو چاہے اس میں کوئی مشقت نہ پڑتی. لیکن عمل کہتے ہیں اس کو جو مشقت طلب ہو اور جو ارادے کے ساتھ کیا جائے وہ عمل ہے. عاملہ بہت مشقت اٹھایا ہوا انسان، ناصبہ نہایت تکان سے چور چور، تو چہرہ بجھا ہوا ہوگا. وہ کیفیت ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے ہم سورہ قیامہ میں پڑھ چکے ہیں. یہ میدان حشر کا نقشہ ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. وہاں دو آیات کے اندر تقابل کیا گیا. بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے، بہت سے چہرے ہوں گے سوکھے ہوئے، اور ان پر یہ خوف مسلط ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ جو ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دینے والا ہے. پھر یہی مضمون جو ہے سورہ عبس میں آ چکا ہے. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قطرہ. بہت سے چہرے ہوں گے روشن، تر و تازہ، ضاحکہ ہنستے ہوئے، مسکراہٹ ہوگی ان کے چہروں پر. مستبشرہ وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، امیدوار ہوں گے کہ آج بشارت حاصل کر رہے ہوں گے اللہ کے انعامات کی. اور دوسرے چہرے ہوں گے علیہا غبرہ، غبار آلود، ترہقھا قطرہ، مایوسی کی سیاہی ان کے اوپر تھپی ہوئی ہوگی. ان دونوں مقامات پر صرف یہی تک بات رکھی گئی، میدان حشر کا تقابلی مطالعہ، جس کے لیے پھر ذکر کر رہا ہوں، بارہا کہہ چکا ہوں. اس کی بہترین تمثیل ہے ہائی اسکول میں جب رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں سامنے سب کے سب. آخر ہم نے بھی 6 سال تو ہائی اسکول میں گزارے تھے. تو جب رزلٹ کا اعلان ہونا ہوتا ہے تو رزلٹ اصل میں لوگوں کے، طالب علموں کے ماتھوں پر لکھا ہوتا ہے. کسی کا چہرہ اترا ہوا، اسے پتہ میں کیا کر کے آیا ہوں. ابھی وہ چاہے کسی نے ڈکلیئر کیا ہو نہ کیا ہو، ہی نوز اٹ. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان جانتا ہے اپنے آپ کو میں کتنے پانی میں ہوں. اور کسی کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، اسے فکر ہوگی تو اس کی ہوگی کہ میں فرسٹ آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا. اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ فیل ہو رہا ہو. تو یہی نقشہ ہوگا میدان حشر میں. ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ میں کیا ہوں، اس اعتبار سے تقابل. لیکن یہاں جو ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ میدان حشر کی کیفیت کے بعد جو اب اگلا انجام ہے وہ بھی بیان ہو رہا ہے. تسلا نارن حامیہ. اس میدان حشر سے جب اگلا مرحلہ ہے وہ داخل ہو کر رہیں گے اس آگ میں جو تپنے والی آگ ہے، تپش والی آگ. تسقا من عین آنیہ. پلایا جائے گا انہیں اس چشمے کا پانی جو کھولتا ہوا، آنیہ کھولتا ہوا. یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں. لیس لہم طعام الا من ضریع. نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی غذا، کوئی کھانا سوائے جھاڑ جھکاڑ، خاردار جو جھاڑیاں ہوتی ہیں انہی میں منہ ماریں گے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ہوگا، بلکہ اس نوع کی چیزیں، جیسے کہ سورہ دخان میں ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. ایک وہ زقوم بھی ہے، وہ درخت
کہ جس کی اصل جڑ جو ہے وہ جہنم کے بھی سب سے نچلے طبقے میں ہے، اور اس کا پھل بھی ایسا ہے کأنہ رؤوس الشیاطین، لیکن وہ کھائیں گے، لیکن وہ پیٹوں کے اندر جا کر اس طریقے سے اس کی حدت ہوگی، حرارت ہوگی کہ اب ان کے پیٹ جو ہے جیسے کہ ہانڈی چولہے کے اوپر جوش کھاتی ہے، ایسے جوش کھاتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے ولا طعام الا من غسلین، زخموں کا دھون ہے صرف وہ ملے گا، لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھاتے اس کو، نہیں کھائیں گے مگر یہ خطا کار، گناہ گار۔ اسی نوع کی ایک شے جو ہے وہ زرعی ہے، کانٹوں دار جھاڑیاں، ان میں منہ ماریں گے بھوک سے بےتاب ہو کر۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھانے سے دو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں، ایک جزو بدن بنے اور اس سے فربہی ہو، اور ایک یہ ہے کہ بھوک کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے، ہنگر پینس ختم ہو جائے۔ فرمایا دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی حاصل نہیں ہوگی، کھائیں گے اسے لیکن نہ وہ فربہ کرے گی انہیں، وہ زرعی جو گھاس ہے اور جو کانٹوں دار جھاڑیاں ہیں، اور نہ ہی وہ بھوک کو سیری حاصل ہوگی، بھوک جو کہ تو برقرار رہے گی، منہ مارتے رہیں گے لیکن سیری نہیں ہوگی۔ اب یہ تو ایک نقشہ ہوا، میدان حشر کا بھی آ گیا، اور جہنم میں ان کا جو انجام ہوگا اس کا بھی تذکرہ۔ اس کے برعکس وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز نعمتوں والے، یعنی ایک وہ ہے شخص جس کی ناز و نعم میں پرورش ہوئی ہے، نعمتوں کے اندر اچھے سے اچھا کھایا ہے، عمدہ سے عمدہ پہنا ہے، تمام آسائشیں حاصل رہی ہیں، وہ تر و تازہ ہوں گے، پھول کے مانند کھلے ہوئے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی سعی سے راضی ہوں گے، انہیں معلوم ہے کہ جو بھی ہم نے محنت کی تھی آج ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، وہ راضی ہوں گے، مطمئن ہوں گے، انہیں معلوم ہے کہ اب ہمیں خلعتیں دی جائیں گی، نوازا جائے گا، ہمارے لیے خطابات جو ہیں اللہ کی طرف سے ملنے والے ہیں، وہ راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، ایک بلند جنت میں، بلند و بالا جنت میں، جنت عالیہ یہ ہے اونچی جنت، میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں ایک جنت زمین پر بھی ہوگی، پھر اونچی جنت بھی ہوگی، اور اونچائی میں پھر اس کا آخری مرحلہ اس جنت الفردوس کا بھی ہے، جنت الماوا کا، کہ جو ہے سدرۃ المنتہا کے پاس۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے وہ اس میں کوئی لغو بات، یعنی کوئی گالی دے یا کوئی اور ملامت کرے، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں، یہ تو بڑی کثیف بات ہوتی ہے۔ محض لغو بات کو بھی سن کر سلیم الطبع انسان جو ہے اسے کچھ کوفت ہوتی ہے، خواہ یہ بات کیوں کی اس نے، یہ بات کوئی کرنے کی تھی، چاہے مجھے کوئی غضب نہیں پہنچا، مجھ پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا، میری ذات پر اس سے جو ہے کوئی تہمت نہیں لگی، لیکن لغو بات ہے، تو جس کا مزاج لطیف ہو جائے وہ اس لغو بات کو بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اسی کو سورہ واقعہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلام، ہر طرف سے سلام اور سلام ہی کی آوازیں ہوں۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمہ ہوگا، جاری و ساری، ہر وقت اس میں پانی بہ رہا ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں تسنیم کا ذکر بھی آ چکا ہے، اس میں مختلف جو ہے چشموں کا ذکر قرآن مجید میں اس سے پہلے آ چکا ہے، سورہ دہر میں آیا ہے، سورہ مطففین میں آیا ہے، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، فرمایا فیہا عین جاریہ، بلکہ سورہ رحمان میں ہم پڑھ چکے ہیں فیہما عینان تجریان، اور پھر جو دو پچھلی جنتیں ہیں فیہما عینان نضاختان، تو چشمے جاری ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں ہوں گے تخت بڑے اونچے تخت ہیں جن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ سریر کہتے ہیں چارپائی کو بھی، ہمارے ہاں جو لفظ چارپائی کے لیے سریر کا لفظ آتا ہے، لیکن یہ کہ ذرا اونچی چارپائی ہو اور اس کے اوپر تکیہ گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں۔ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور جام رکھے ہوئے ہوں گے آپ پورے، اصل میں یہ انگریزی کا لفظ کپ جو ہے یہ عربی ہی سے منتقل ہوا ہے، کوب سے کپ بنا ہے اصل لفظ عربی کا، اور یہ بہت سے الفاظ نوٹ کر لیجئے، چونکہ انگریزی تو چاہے زبان قدیم ہو لیکن اس انگریزی زبان میں علم تو نہیں تھا کبھی، علم جو تھا اصل میں سائنٹیفک جو علوم ہے وہ تو عربوں نے منتقل کیے ہیں ہسپانیہ کے ذریعے سے، اور پھر یہ علوم آگے گئے ہیں۔ اسی لیے ارتھ کیا ہے؟ ارض نے انگریزی میں جا کر ارتھ کی شکل اختیار کی، میرا
مرر کہتے ہیں شیشے کو، یہی مرر بن گیا ہے، مرر۔ کیمیا، کیمسٹری بنی ہے۔ الجبرا کیا ہے؟ الجبر والقدر۔ تو یہ تمام الفاظ جو ہیں، تو یہ کپ جو لفظ ہے اصل میں یہ کوب، اکواب اس کی جمع ہے، کوئی پیالہ جس کے اندر کے پکڑنے کی کوئی شے بھی ہے، وہ بھی رکھے ہوئے ہوں گے۔ اب ہمارے ہاں ترجمہ آپ خورا کر دیا جاتا ہے، جام کر دیے، جو بھی کیجئے، لیکن یہ کہ پیالے دھرے ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، دھرے ہوں گے بڑے سلیقے سے، قرینے سے، بڑی عمدگی کے ساتھ۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قالین ہوں گے بچھے ہوئے برابر برابر، صف جیسے کہ قطار کے اندر لگے ہوئے ہوں قالین۔ یہاں مجھے حیرت ہوئی کہ مولانا مودودی صاحب نے نمارق کا ترجمہ کیا تکیے۔ کہاں سے کیا اللہ عالم، سمجھ میں نہیں آیا۔ مولانا اصلاحی صاحب نے آگے زرابی کا ترجمہ تکیے کیا ہے۔ ان دونوں حضرات کے ذہن پر لفظ تکیہ جو ہے کچھ زیادہ ہی وہ رہا ان کے سوار، حالانکہ بقیہ کسی نے بھی لفظ تکیہ کا ذکر کیا ہی نہیں ان آیتوں میں، لیکن یہ کہ انہوں نے نمارق کا ترجمہ تکیے کیا۔ حالانکہ میں حیران ہوا کہ بڑے مشہور اشعار ہیں جو ہند زوجہ ابو سفیان، جو بیٹی تھی عتبہ ابن ربیعہ کی، اور جس کے دل میں نہایت انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اس لیے کہ باپ بھی قتل ہو گیا بدر میں، بھائی قتل ہو گیا، چچا قتل ہو گیا، اس گھر کا تو یوں سمجھیے کہ پورا کا پورا جو ہے سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک بھائی وہ ہے کہ جو حضور کے دامن میں تھے، حضرت حذیفہ، تو ہند کے اندر بڑی انتقام کی آگ تھی، اور اسی نے پھر وحشی کے ساتھ وہ معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں کہ غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی۔ تو اس کے اشعار آتے ہیں کہ غزوہ احد میں مقابلہ اب شروع ہونے سے پہلے یہ بہت سی عورتوں کو ساتھ لے کر گئی تھی، اور اس نے آگے بڑھ کر پہلے جو ہے وہ اشعار جو ہیں رجز کے انداز میں اشعار پڑھے ہیں، حوصلہ بڑھایا ہے اپنے ان لشکریوں کا۔ تو اس میں الفاظ آتے ہیں، نحن بنات الطارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلوا نعانقی ان تدبروا نفارقی۔ ہم ہیں ستاروں کی اولاد، طارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، نحن بنات الطارق، ہم بیٹیاں ہیں ستاروں کی، نمشی علی النمارقی، اور ہم تو چلتی ہیں زمین پر نہیں چلتی، بلکہ ہمارے نیچے تو بڑے اعلیٰ قالین ہوتے ہیں جن پر کہ ہم چہل قدمی کرتی ہیں۔ اگر تم آگے بڑھو گے، ان تقبلو، آگے بڑھو گے، مقابلہ کرو گے ان مسلمانوں سے، نعانقی، ہم تم سے ہم آغوش ہوں گی، تم سے معانقہ کریں گی، وَإِن تُدْبِرُوا، اگر پیٹھ دکھا دو گے، نفارقی، تو تم سے علیحدہ ہو جائیں گی، قطع تعلق کر لیں گے۔ تو نمارق کا لفظ تو اتنا مشہور ہے، اس سے مراد ہے یہ غالیچے کہہ لیں یا قالین کہہ لیں۔ میں حیران کو دلیل نہیں دی مولانا مودودی نے کہ کس وجہ سے تکیوں سے تعبیر کیا ہے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اب زرابی جو ہے اس کے بارے میں بھی اب ظاہر بات ہے ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، یہ تو وہی اس زمانے کا جو لغت ہے اسی کے حوالے سے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ ہم تو ان چیزوں میں زیادہ اعتماد کرتے ہیں مفسرین پر، اور جو مترجمین ہیں ہمارے متفق علیہ مترجمین، سب نے اس سے مراد لیا، اس کے لیے نہالچے کا لفظ بھی استعمال کیا، اور فرش کا بھی، یعنی قالینوں کے اوپر اور مخملی فرش ہوں گے۔ قالین میں بھی کچھ ہوتی ہوگی سختی، اس زمانے کے قالین شاید آج کل کے ایرانی قالین جیسے نہ ہو، وہ سختی ہو ان کے اندر بالوں کی، تو اس کے اوپر اور نہالچے جو ہیں مخملی ڈالے جائیں۔ ان کا ترجمہ مولانا اصلاحی صاحب نے کیا تکیوں سے، اور کوئی دلیل نہیں دی ہے، یا تو وہ عام طور پر اگر کوئی اختلاف کرتے ہیں کہیں ترجمے کے معاملے میں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سند، کوئی شعر جاہلی سے یا قدیم لغت سے کوئی نہ کوئی حوالہ دیا نہیں۔ بہرحال یہ ہے تقابل، وہ لوگ اہل زیغ اور وہ لوگ کہ جو صحیح راستے پر صراط مستقیم پر گامزن تھے، وہ غاشیہ جب آئے گی میدان حشر میں ان کے نقشے یہ ہوں گے، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، اور وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ۔ اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا؟ تسلا نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اہل جنت کا کیا ہوگا؟ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ اب مضمون بدل رہا ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر۔
تو کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا، کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ شرح ہے الذی خلق فسوا، کیسے اسے سازگار بنا دیا ہے۔ اب یہ تیسیر اور توفیق کے لفظ کو بھی یہاں نوٹ کر لیجیے، کتنا اونٹ کو سازگار بنا دیا گیا اس ماحول کے ساتھ جس میں کہ وہ زندہ ہے۔ وہ صحرا کا جہاز، ایک ایک ہفتے بھر پانی نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، اس کے جسم میں ایک سٹور کا نظام رکھ دیا، بلکہ وہ بدبو خود اس کے پیٹ میں سے پانی نکال کر پیتے تھے جب بہت شدت ہو جاتی تھی اور پانی نہیں ہوتا تھا تو اس کے حلق میں ایک مارتے تھے ایک لکڑی جس سے وہ قے کرتا تھا۔ اب قے چونکہ اس کے ہاں ایک تھیلی علیحدہ ہے جس میں پانی سٹور ہوتا، ایک ہے میدا، میدے سے نہیں نکلتا تھا بلکہ اس تھیلی سے پانی آتا تھا اور وہ پیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سازگار، اس کی حکمت، اس کی خلاقی، اس کے علم، اس کی صناعی، الخالق البارئ المصور، اندازہ تو کرو، کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنایا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اسے اونچا کر دیا گیا، بلند کیا گیا۔ اس کی بلندیاں کیا اشارے کر رہی ہے؟ کسی زمانے میں نے ان آیات کا ترجمہ شائع کیا تھا عزم میں، اب یہ آپ سے سن 53 کی بات ہے تو یوں سمجھیے 37 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے اب یاد آ گیا چونکہ آج کل کچھ ندا وغیرہ میں میرے مضامین اس دور کے شائع ہو رہے ہیں، تو میں نے الفاظ استعمال کیے تھے، دیکھتے نہیں آسمان کو، اس کی بلندی کیا اشارے کر رہی ہے، بول رہی ہے یہ بلندی کسی کی عظمت کا کی گویا کہ تسبیح کر رہی ہے، یہ بلندی کسی ایسی ہستی کی بلندی کو ظاہر کر رہی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، وہ جو سب سے بلند و بالا ہے، جس نے یہ آسمان بنایا، یہ بلند و بالا آسمان جس نے بنایا، تو یہ اس کی رفعت کیا اشارے کر رہی ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے گاڑ دیے گئے، قائم کر دیے گئے، نصب کر دیے گئے، کھڑے کر دیے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کیسے اس کو بچھا دیا گیا، اس کو پھیلا دیا گیا، سطحت۔ اب یہ چار چیزیں جو ہے یہاں اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ اس لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایک عرب کی زندگی میں نمایاں ترین چیزیں ہوتی تھی۔ ان کا کاروبار، تجارت، یا پھر یہ کہ لوٹ مار، اس کے لیے بھی سفر کرتے تھے، تجارتی سفر یا غارت گری کے سفر، اور سفر کرتے تھے حجاز کے علاقے میں۔ تو کیا شکل نظر آ رہی؟ اونٹ پر خود بیٹھے ہوئے، دائیں بائیں پہاڑ ہے، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، یہ چار چیزیں، اور اس کے سفر ہوتے تھے رات کے وقت، نوٹ کیجئے۔ دن کی تمازت تو وہاں پہ ایسی تھی نہیں کہ